الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین کا یہ 11واں باب ہے، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 128 جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى الجمعۃ، اور پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آیا، فاستمع وانصت، اور اس نے خطبہ سنا اور خاموش رہا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی، ما بینہ وبین الجمعۃ، اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کی جتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ، اس کو معاف کر دیا جائے گا، وزیادۃ ثلاثۃ ایام، بلکہ 3 دن اور زیادہ بھی، ومن مس الحصى فقد لغا، اور جس نے کسی کنکری کو چھوا اس نے فضول کام کیا۔ حدیث کی تشریح، شب و روز کی نماز پنجگانہ اور سنن اور نوافل کے علاوہ چند نمازیں اور ہیں جو صرف اجتماعی طور پر ہی ادا کی جاتی ہیں، اور یہ نمازیں اپنی مخصوص نوعیت اور امتیازی شان کی بنا پر گویا شعائر اسلام ہیں۔ یہ نمازیں عیدین، جمعہ اور جمعہ کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ، اور اسلامی شریعت میں اس کی اہمیت بے حد عظیم ہے، اور اس میں شرکت اور حاضری کی سخت تاکید کی گئی ہے، اور نماز سے پہلے غسل کرنا اور اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، ان سب کی ترغیب دی گئی ہے، بلکہ ایک درجے میں تاکید کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدس اجتماع توجہ اللہ، ذکر و دعا کی باطنی اور روحانی برکات کے علاوہ ظاہری حیثیت سے بھی پاکیزہ ہو، کہ ملائکہ کے مجمع سے مشابہت اور مناسبت قائم ہو۔ اس حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا، یعنی وضو کے جملہ آداب اور سنن کی رعایت ملحوظ رکھی، پھر وہ مسجد میں آیا اور سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور دل جمعی اور توجہ کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنا، تو اس کے تمام گناہ اس وقت سے لے کر اگلے جمعے کو اسی وقت تک جو پورے 7 دن ہوئے معاف کر دیے جائیں گے، اور اصول یہ ہے کہ حسنات کا اجر و ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو اس میں مزید 3 دن کا اضافہ کر کے 10 دن پورے کر دیے جائیں گے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران آداب مسجد کا، نماز کا اور جمعے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور جمعے کا خطبہ خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے، اور اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی خطبہ کے دوران بات کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کو خاموش ہو جانے کے لیے کہا تو یہ بھی ایک فضول حرکت ہے۔ اسی طرح کھنکریاں ہٹانا یا ادھر ادھر کرنا بھی ایک فضول حرکت ہے۔ زمانہ نبوت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئی تھیں، منع فرمایا کہ ان کنکریوں کو بھی ادھر ادھر کرنا لغو حرکت ہے، بلکہ لازم ہے کہ آدمی جمعے کا خطبہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنے، اور اس کی تمام تر توجہ جمعہ کی نماز اور اس کے ارکان کی طرف ہو، اور کسی اور طرف توجہ نہ ہو۔ اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 129، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ یا مومن بندہ جب وضو کرتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے، تو پانی کے ساتھ وہ گناہ
اس کے چہرے سے دھل جاتے ہیں جو اس کی بری نظر سے سرزد ہوئے ہوں، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ اس کے ہاتھوں سے دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھ کے پکڑنے سے سرزد ہوئے ہیں، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پاؤں چھل کر گئے ہوں، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح: اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ نماز، تلاوت اور طواف جیسی عبادات کے لازمی ہیں، بلکہ طہارت بذات خود مطلوب ہے اور دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت اور پاکیزگی اسلام کا ایک حکم ہی نہیں بلکہ دین اور ایمان کا ایک جز ہے۔ اس حدیث مبارک میں یہ بیان ہوا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور مومن گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کی تاثیر ہی یہ ہے کہ ان سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور خطائیں درگزر کر دی جاتی ہیں۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے: ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور ان کو مٹا دیتی ہیں۔ وضو اور نیک اعمال سے گناہوں کے ختم ہو جانے اور خطاؤں کے معاف ہونے کی اس حدیث میں ایک شرط بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف صغائر ہی کی پاکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اجتناب کرو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے، جن سے صغائر مراد ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کبائر اور صغائر دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔